سکندر اعظم وہ عظیم فاتح ہے جس نے دنیا بدل دی۔ سکندر اعظم تاریخ عالم کے عظیم ترین فاتحین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ 356 قبل مسیح میکڈونیسیا ریاست میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی انہوں نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کی جس کی مثال اس دور میں بہت کم ملتی ہے۔ ان کی بہادری، ذہانت اور غیر معمولی قیادت نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ آج بھی مورخین ان کی زندگی اور کامیابیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ سکندر اعظم شیر فیلا میں پیدا ہوئے جو مقدونیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد فیلپ مقدونیہ کے طاقتور بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ ان کی والدہ اولمپیاس نہایت بااثر خاتون تھی اور سکندر کی شخصیت پر ان کا گہرا اثر تھا۔ بچپن ہی سے سکندر ذہین اور بہادر تھے۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق انہوں نے ایک وحشی گھوڑے بیوسیپلس کو قابو کر لیا جسے کوئی اور سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اس پر ان کے والد نے کہا کہ مقدونیہ سکندر کے لیے بہت چھوٹی ہے اور وہ ایک دن پوری دنیا فتح کرے گا۔ سکندر کی تعلیم و تربیت مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے کی۔ ارسطو نے انہیں فلسفہ، سائنس، ادب، سیاست اور طب کی تعلیم دی۔ اسی تعلیم نے سکندر کو ایک ذہین اور دور اندیش حکمران بنایا۔ 356 قبل مسیح میں بادشاہ فیلپ دوم کی قتل کے بعد سکندر صرف 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ نوجوان سکندر سلطنت کو سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن انہوں نے جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دے دیا۔ انہوں نے بغاوتوں کو کچل کر مقدونیہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے بعد سکندر نے عظیم پرشین امپائر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس پر ڈیریس ٹری حکومت کر رہا تھا۔ فارسی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ فتوحات اور جنگی مہمان۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ایشیا کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے دریائے بیل اسپورٹ عبور کیا اور پہلی بڑی کامیابی جنگ گرانکس میں حاصل کی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور بے مثال جرأت نے انہیں ہر میدان میں کامیاب بنایا۔ 333 قبل مسیح میں جنگ ایسیس میں سکندر نے داراسوم کو شکست دی۔ بعد ازاں انہوں نے سور اور غزہ جیسے اہم شہر فتح کیے۔ جب سکندر ایجپٹ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں جنجات انداز سمجھ کر خوش آمدید کہا۔ مصر میں انہوں نے مشہور شہر الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی جو بعد میں علم و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ 331 قبل مسیح میں جنگ گوگامیلا میں سکندر نے ایک عظیم فتح حاصل کی جس کے بعد فارسی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سکندر یونان سے لے کر مصر اور ایشیا تک وسیع علاقوں کے حکمران بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے افغانستان، وسطی ایشیا اور برصغیر تک اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہندوستان میں انہوں نے راجہ پوس کے خلاف جنگ لڑی۔ اگرچہ پوس کو شکست ہوئی لیکن سکندر نے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے دوبارہ حکمران مقرر کر دیا۔ قیادت اور شخصیت۔ سکندر اعظم صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے جس کی وجہ سے فوج ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ انہوں نے مختلف قوموں اور ثقافتوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ سکندر نے یونانی ثقافت کو ایشیا میں پھیلایا اور مقامی رسم و رواج کو بھی اپنایا۔ اسی ملاپ سے ہیلینسٹک تہذیب وجود میں آئی جس نے دنیا کے علم، فلسفے اور فن پر گہرے اثرات چھوڑے۔ تاہم ان کی بے حد فتوحات کی خواہش بعض اوقات ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی بنی۔ مسلسل جنگوں سے ان کی سپاہی تک چکے تھے اور مزید آگے بڑھنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ وفات۔ 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم بابل واپس آئے جہاں وہ اچانک بیمار ہو گئے۔ صرف 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کی اصل وجہ آج تک ایک معمہ ہے۔ بعض مورخین بیماری کو سبب قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ زہر دیے جانے کا شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کی عظیم سلطنت ان کی جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی کیونکہ کوئی مضبوط جانشین موجود نہ تھا۔
اثرات اور ورثہ۔ سکندر اعظم نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ان کی فتوحات نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کو آپس میں جوڑ دیا۔ تجارت، زبان، ثقافت اور علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ ان کی قائم کردہ شہر علم و تہذیب کے مراکز بنے۔ یونانی زبان اور ثقافت نے آنے والی کئی تہذیبوں کو متاثر کیا۔ بعد کے حکمراں حتیٰ کہ رومی بادشاہ بھی سکندر کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ نتیجہ، سکندر اعظم دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کم عمر میں ایک وسیع سلطنت قائم کی اور اپنی بہادری، ذہانت اور قیادت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ اگرچہ ان کی زندگی مختصر تھی، لیکن ان کے کارنامے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔